پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ عز و جل کا ہزار احسان کہ اس نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں اولیاء اعظام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا اور ہمیں صحابہ کرام کا فرما بردار بنایا، اپنے اولیاء کا فرما بردار بنایا اور ہم پہ اتنی رحمت دی کہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب مومن کی اتنی فراست ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو جو مومن کے اوپر اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں گے جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو ان کی فراست کیسی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور آج ہم جشن مولا علی منا رہے ہیں، تو یہ سارا احسان کس کا ہے؟ اس کائنات کے رب کا کہ اس نے ہمیں اپنے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو مولا علی کے اوپر بھی درود جاتا ہے، امام حسن حسین کے اوپر بھی جاتا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان عطا فرمایا کہ ہم درود پاک پڑھنے والے، بھیجنے والے بھی ہیں اور ان سے لطف و کرم لینے والے بھی ہیں۔ ایک دفعہ کوفے کی جامعہ مسجد میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما تھے۔ فجر کا ٹائم تھا، نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں قبیلے کا فلاں محلہ ہے، وہاں فلاں گھر ہے، وہاں جاؤ اور وہاں پہ ایک میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے، ان دونوں کو بلاؤ۔ ساری رات ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں کیسا معاملہ ہوا کہ وہ رات کو جھگڑ رہے ہیں اور وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب غلام جاتے ہیں اور جا کے اور میاں بیوی کو لے آتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ گی کہ میں بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں گناہ سے پاک کر رہا ہے، گناہ سے بچا رہا ہے، اب بتاؤ کہ میں بتاؤں یا تم بتاؤ؟ تو اس نے کہا آپ پوچھیں۔ فرمایا کہ تو جب کنواری تھی تو تیرے ایک چچا کا بچہ تھا، بیٹا تھا جو تجھ پہ عاشق تھا، اور تیرے باپ اس سے تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک دن اس نے تجھے 10 رس پائی اور تمہارے ساتھ زنا کر دیا۔ ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی۔ پھر تم اللہ کی قدرت سے حاملہ ہو گئی۔ اب جب تمہارا پیٹ واضح ہونا شروع ہو گیا تو تمہاری ماں تجھے ایک دوسری جگہ پہ گاؤں میں لے گئی اور وہاں پہ لڑکا پیدا ہوا۔ اب آپ لوگوں نے اور تیری ماں نے جو ہے اس لڑکے کو ایک روڑی کے اوپر رکھ دیا۔ اتفاق سے ایک کتا آیا
اور تمہاری ماں نے اسے چھچکانے کے لیے پتھر مارا اور وہ پتھر جو ہے وہ اس بچے کے سر پہ لگا تو لہو بہنے لگا، تو تم نے اپنے دوپٹے سے کپڑا پھاڑا اور اس کے سر کے اوپر پٹی باندھی اور تم دونوں ماں بیٹی وہاں سے آ گئی اپنے گھر، اور اس چیز کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہاں پہ فلاں قبیلے والے کا گزر ہوا تو وہاں روڑی کے اوپر انہوں نے ایک بچے کو دیکھا، تو بچے کے اوپر انہیں پیار آیا اور اس نے اٹھایا، اور وہ میاں بیوی جو سے بے اولاد تھے اس نے اس بچے کو پالا۔ تو اے عورت، اللہ تعالیٰ تجھے زنا سے بچا رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، یہ جو مرد ہے یہ تیرا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے برائی سے گناہ کبیرہ سے بچا رہا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ تو بتایا کہ سر سے کپڑا اتارو، جب اس نے سر سے امامہ اتارا تو نیچے سے وہ زخم کا نشان۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مومن کی فراست کہ انہوں نے کتنے سال پیچھے جا کے اس کا سارا واقعہ دہرا دیا کہ یہ ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، اور وہ اس کا بیٹا ہے۔ اب ان کا نکاح تو فاسد ہو گیا، پہلے وہ دونوں میاں بیوی تھے، اب وہ ماں بیٹا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا اپنے مومن بندے کے صدقے میں کہ ان کو راہ دکھلائی اور وہ حق سچ کی طرف آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حدیث کا دروازہ ہے۔ اب دروازے تک بھی تو پہنچنا ہے، علم کے شہر میں بھی داخل ہونا ہے۔ تو اب یہ علم کا شہر میں داخل کون کروائے گا؟ مرشد۔ جب ہم اپنے مرشد کی اطاعت اور فرما برداری کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ علم کے شہر میں ہمیں پہنچانے کے بندوبست کرنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تگ و دو کرے گا، محنت کرے گا کہ میرا جو مرید ہے وہ انعام یافتہ بن جائے اور یہ اللہ کے قرب کی طرف آ جائے۔ تو آپ ساری محنت جو ہے وہ کھانے پینے کی طرف نہ کرے، وظائف کی طرف نہ کرے، ساری توجہ جو ہے اپنے مرشد کی طرف کرے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور علم کے دروازے میں داخل کروا دے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے کہ ابو بکر بنیادیں ہیں، عمر جو ہے دیواریں ہیں، یہ بھی حق ہے، عثمان چھت ہے اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گزرنا تو دروازے سے، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، دروازے سے گزرنا۔ تو اپنے اپنے مرشد کے ساتھ اپنا اپنا تعلق استوار کر لے، مضبوط کر لے کہ جہاں اپنے 25 سال میں یا ساری زندگی میں جانا ہی نہیں ہے تو آپ کا کوئی سفارشی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی سفارشی جو ہے وہ سفارش کام کر جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نام مولا اس کا علی مولا۔ تو مومن محبت رکھے گا مگر علی سے، تو مومن جو ہے بغض نہیں رکھ سکتا مولا علی سے۔ جو مومن ہوگا وہ مولا علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دلوں کو بھی محبت میں سوار کیجئے اور اپنے دلوں کو محبت سے جو ہے وہ نور کیجئے تاکہ آپ کے اندر بغض ہوگی تو نور نہیں آئے گا۔ جس دل میں، جس گھر میں اندھیرا ہوگا، ظلمت ہوگی، بغض ہوگی، وہاں پہ اللہ کا نور نہیں آ سکے گا۔ اگر آپ کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ہوگی تو نور آ جائے گا۔
آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو نور آ جائے گا۔ آپ کے دل میں اگر اہل بیت کی صحابہ اکرام کی بغض ہوگی، کسی کی بھی ہوگی، تو کام حرام ہو جائے گا، اور کیا ہوگا کہ بغض کی وجہ سے ہڈیاں ساری کی ساری اپل جائے گی اور اپنے کنارے جلا دے گا۔ تو کناروں کو محفوظ رکھنے کے لیے، پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنے دل کو پاک رکھنے کے لیے اپنے دلوں کو بغض سے خالی رکھنا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اپنے اندر ڈالیں۔ تو فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب فراست سے بچنا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی پاور عطا فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت چما چم بڑھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی اور کرم والیاں ہم پہ ہوتی ہی چلی جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ منقبت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولا علی کی بارگاہ سے اپنے اپنے حصے لیتے ہیں۔ تو سارے اپنے اپنے مرشد کا تصور کر کے آنکھیں بند کر لیں، خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بارگاہ میں چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ فاصلوں کو خدارا مٹا دو، مٹا دو نام اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو نا جانیوں پر نگاہی جمی ہے نا جالیوں پر نگاہی جمی ہے نا جالیوں پر نگاہی جمی ہے۔ زیر پا جن کے تاج و سریرا، جن کے محتاج سب دستگیرا، ہے وہ مشکل کشا میرے میرا، جس سب حال ان کو سنا دو نا جالیوں پر نگاہی جمی ہے نا جالیوں پر نگاہی جمی ہے۔ غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور صلی علیہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر مشکل کشا ہو نا جالیوں پر نگاہی جمی ہے نا جالیوں پر نگاہی جمی ہے۔ وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، وہ نکل آئیں گے
جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم اور کہیں گے کہ بگڑی بنا دو نا ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب یا رب یا ذو الجلال والاکرام جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب القدر العظیم الجواد اللہ تجھے نیکوں کا صدقہ میں نیک بنا دے، اللہ نیکوں کا صدقہ میں نیک بنا دے، اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کر، یا اللہ جو حاضر کام میں کھانا تیری نظر تیری نظرانہ کر، جو کچھ بھی سب تیری نظر تیرا نظرانہ کی طرح قبول فرما، اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کو برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، مولا علی کے درجے بلند فرما، تمام صحابہ اکرام کے درجے بلند فرما، ہم سے ایسا راضی ہو جب کبھی ناراض نہ ہونا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا کرتے پورے یا بے قسم مجبور کی تاکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول